جنت میں عورت پر پہلے شوہر کا حق ہوگا یا دوسرے شوہر کا؟ اچھا بھائی، میری شادی کو 6 سال ہوئے ہیں، حال ہی میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، سسرال والے کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو رکھیں گے اور مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے، تو کیا دوسری شادی کے بعد میرے مرحوم شوہر کا مجھ پر کوئی حق نہیں رہے گا؟ یعنی جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کیا قیامت کے روز مرحوم شوہر کے ساتھ رہنے کا مجھے حق ملے گا یا میرے دوسرے شوہر کا مجھ پہ زیادہ حق ہے؟ میمونہ صاحبہ گجرات انڈیا سے۔ دیکھیں، عورت جس مرد کے نکاح میں ہو، آخری جو نکاح ہوتا ہے نا عورت کا زندگی میں، اس مرد کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہوگی۔ جیسے کہ امہات المومنین، ان میں ساری امہات حضرت عائشہ کے علاوہ سب طلاق یافتہ تھیں، لیکن قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ان کا شمار ہوگا، کیونکہ آخری ان کی زندگی میں جو آخری شوہر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ بیوہ ہونے کے بعد ہمارے نبی کے نکاح میں آئیں اور پھر آخر دم تک ہمارے نبی کے نکاح میں ہی رہیں، تو قیامت کے دن وہ اپنے پرانے شوہر کی زوجات میں نہیں ہوں گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ اصول تو یہی ہے کہ جو دوسرا شوہر ہے جس کی زندگی میں آپ کی موت یا اس کی موت واقع ہو اور پھر آپ نکاح نہ کریں، تو پھر آپ اسی شوہر کی ازدواجیت میں قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی۔ اصولی طور پر تو یہی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ غیرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کہیں دوسرے میاں سے نکاح کر رہی ہیں تو اپنی تمام محبتیں پھر اس دوسری کو دیں۔ یہ دوسرے کی حق تلفی ہے کہ میاں آپ کا یہ والا ہے، یاد آپ نے پرانا والا رکھا ہوا ہے، یہ دوسرے میاں کو پتہ چلے گا، اس کو بھی تو غصہ آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا میاں اس سے پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گی، میرے ساتھ یا پرانے والے کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا پرانے والے کے ساتھ، تو اس کو بھی غیرت آئے گی، بولے گا بھائی یہ پرانے والے کے ساتھ ہی رہنا تھا تو نیا والے کو مارکیٹ میں لانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ تو پرانے وہ غیرت میں بعض آدمی کہتے ہیں ابھی بھی جاؤ پرانے والے کے ساتھ ہی جاؤ۔ تو شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ جب عورت کسی مرد سے نکاح کرے تو اپنی تمام محبتیں پھر اس نئے والے کو دے دے، پرانے والے کو بھول جائے۔ وہ دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے، اس کے لیے توبہ استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، وہ تو کسی بھی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، تو اس نیت سے کہ میرے بچوں کا ابا ہے وہ، اس نیت سے آپ اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ لیکن شوہر کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ تمام تر نئے والے کو دیں آپ۔ تو اور رہا یہ مسئلہ کہ بعض دفعہ یادیں رہ جاتی ہیں، نیا والا زیادہ اچھا نہیں ہوتا، پرانا والا زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو ایک لاشعوری طور پر دل میں خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں تو یہی چاہوں گی کہ میں پرانے والے کے ساتھ جاؤں کیونکہ وہ زیادہ اچھا تھا، یہ اس میں کچھ اخلاقی برائیاں ہیں یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کی تسلی رکھیں کہ جنت میں اللہ نے آپ کی ہر چاہت کو پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ جنت میں آپ کو اختیار دے دے اور کہے بھائی چاہو تو پرانے والے کو رکھ لو، چاہے تو نئے والے کو، تو اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نئے والے کو جنت میں اتنا اچھا بنا دے کہ آپ کو پرانا والا یاد ہی نہ رہے اور آپ اسی کے ساتھ، اب یہ تو ابھی جذبات ہے نا، جنت میں جانے کے بعد تو ہو سکتا ہے جذبات چینج ہو جائیں، تو اس لیے اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں مجھے پرانا ملے گا کہ نیا ملے گا۔ آپ کو چاہیے شریعت کے حکم کو فالو کریں کہ بھئی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مرد آپ کے نکاح میں ہے، یعنی آپ جس مرد کے نکاح میں ہیں، آپ تمام تر محبتیں اس کے ساتھ خاص کریں، اس کے ساتھ آپ وفا کریں۔ یہ وفا کریں گی تو جنت میں جائیں گی اور آپ کی چاہتیں پوری ہوں گی۔ وفا نہیں کی شوہر کے ساتھ تو پھر جنت میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا، پھر تو اللہ کہے گا یہ تو جنتیوں کے حکام ہے نا، تم نے تو شوہر سے وفا ہی نہیں کی ہے۔ تو اس لیے غیرت کا بھی تقاضا ہے اور شوہر سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جس کا انا للہ ہو گیا تو ایصال ثواب یا دعائے مغفرت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن شوہر کی تمام تر محبتیں وہ اب نئے والے کو دیں، اس کا حق اب زیادہ ہے کیونکہ وہ اب آپ کا شوہر ہے، اس نے رکھا ہوا ہے اب آپ کو، تو اب اس کے ساتھ نبھا کریں اور اس کے سامنے کبھی اس قسم کا تذکرہ نہ کریں کہ مجھے پرانا والا یاد آ رہا ہے، پرانا والا آپ سے اچھا تھا۔ یہ